سیدil انبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا اور تمام حضرات کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ آپ کے اور لنگر میں صرف میرے بیان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ خوش بختی ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے یہ توفیق دیتا ہے کہ بندہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر کے اس کے نعت خوانوں میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ بس اسی نیت سے چند باتیں آپ کے سامنے حضور اسلام کے حوالے سے پیش کروں گا۔ کوئی موضوع نہیں ہے کسی قسم کا، بس سرکار کے میلاد کا ذکر خیر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میلاد کی روح ہے بس وہی بیان کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام سے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس ہستی کو محبتوں کا خراج بھی پیش کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو چھوٹے بچے میرے بیٹھے ہیں یہ سنجیدہ ہو کے بیٹھیں، بڑے حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائیں کیونکہ انشاءاللہ لنگر کے ٹائم آپ کو کا ٹائم مل جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی پیاری کتاب لاریب سچی اور سچی کتاب میں سے ایک آیت پاک پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر۔ سبحان اللہ۔ اب ذکر کی بلندی آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے سے پہلے جو ذکر تھا دن بہ دن اس سے ذکر زیادہ بڑھتا جا رہا۔ جتنا ذکر ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا، میرا ذاتی مشاہدہ تو یہی ہے کہ وہ ذکر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس سال جو میں نے ذکر دیکھا اگلے سال اس سے بڑھ چڑھ کے ذکر ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند ہے، جب اللہ نے بلند کیا ہے تو وہ قیامت تک بلند رہے گا، یہاں تک کہ قیامت میں بھی جو سر محشر لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے زبانوں پہ جو ذکر عام رہے گا وہ محمد عربی علیہ السلام۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ توجہ فرمائیے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی سرداری کا جو اعلان فرمایا ہے، یہ سرداری کا اعلان قیامت کے ساتھ کیوں خاص فرمایا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام دنیا میں سردار نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام کے لیے تو دنیا بنی ہے، باعث تخلیق کائنات ہیں، ہماری سانسیں آقا کی مقروض ہیں، ہماری جان آقا کی مقروض ہے، ہماری اولاد جان مال تن من دھن سب کچھ میرے نبی کے لیے ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوگا، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کا سردار ہوگا، اولاد آدم کا۔ روح زمین میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور جتنے بھی مخلوقات بستی ہیں، آقا ان کی سرداری کا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ان کا سردار ہوگا۔ کب؟ قیامت میں۔ سبحان اللہ۔ وجہ قیامت کی کیوں آپ نے قید لگائی؟ آقا علیہ السلام نے قیامت کا کیوں ذکر فرمایا؟ آقا علیہ السلام تو دنیا میں بھی سردار ہے۔ تو اس کی وجہ جو محدثین نے بیان کی ہے، مختلف قسم کی آراء پیش کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے
دنیا میں اپنی سرداری کا اعلان بظاہر اپنی زبان سے تو نہیں فرمایا، لیکن حقیقت میں اللہ نے آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار بنا کر ہی بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب ابتدائی اسلام میں تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو لوگوں کو تبلیغ دی، جو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا بھی، معاذ اللہ تکلیفیں بھی دی، معاذ اللہ راستے بھی روکے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں میں تانوں کا بھی سامنا کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت بھی کی۔ یہ سارے معاملات تھے کیونکہ دنیا میں آقا علیہ السلام کے فضائل کو ماننا، آقا علیہ السلام کے خزائل کو ماننا یہ بندے کے لیے اختیاری ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ آقا نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، صدیق اکبر نے سر جھک کر اس کو قبول فرمایا، ابو جہل نے اس کا انکار کر دیا۔ مرضی تھی، نصیب تھا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کل بروز قیامت وہ ایسا منظر ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ جو مانتے ہیں وہ تو مان ہی رہے ہوں گے، جو نہیں مانتے وہ بھی سر جھکا کے مانیں گے، باقی یہی شان والا قیامت کے دن آیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جو اپنا حبیب علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں وہ کتنی شان والے نبی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز حشر کے میدان کو بپا کرنا، یہ محشر کا انعقاد کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ حساب کتاب سزا جزا یہ الگ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت سمجھ آئے گی کہ یہ متوالے، یہ دیوانے جو اپنے سارے کام چھوڑ کر اس نبی کا ذکر کر رہے تھے تو کیوں ذکر کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اس وقت اس کے اجر کا پتہ چلے گا۔ آج چاہے کوئی اعتراض کرے، چاہے کوئی مانے، چاہے کوئی نہ مانے، لیکن کل قیامت میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، سب سر جھکا کے کہیں گے بڑی شان والا یہ نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہی ذکر اپنے مشہور زمانہ کلام میں اس شعر کے اندر کیا ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں معلوم، کہا کہ امام احمد رضا کہتے ہیں گویا کل بروز قیامت سر محشر جب سارے لوگ سارے انبیاء کی پاس سے ان کے پاس سے حاضری دے کر جگہ جگہ جا رہے ہوں گے، سارے کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اس عالم میں اس وقت جو دامن میں چھپانے کے لیے جو ہستی تیار ہوگی وہ اللہ کا محبوب علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ، تب وہ کہیں گے انا لہا غلاموں، میں تمہارے لیے ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، تمہیں دامن میں چھپا لوں۔ اعلیٰ حضرت اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں انبیاء سے کروں، یعنی کہ محشر بپا ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت کا وجدان، ان کا ایک تخیل اس طرح کا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، انبیاء کرام سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ شعر بھی سماعت فرمائے اور شعر کے اندر ملحوظ جو ادب ہے وہ بھی سماعت فرمائے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت، بکڑیاں دا باڑا نہیں، حلیمہ میں انہوں نال رکھ لے، یہ وہ نہیں ہے، یہ امام الکلام ہے، کیونکہ کلام امام ہے، امام کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل بروز قیامت میں انبیاء کی بارگاہ میں جتنے بھی انبیاء ہوں گے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا او میری جان کے مالکو ایک بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ کیا یہ ہے تمہارا ہمارا نبی کہ جس کو میں اپنا نبی کہتا ہوں، کیا تم بھی اسے اپنا نبی مانتے ہو؟ یقیناً سارے کہیں گے، یقیناً سارے کہیں گے کہ جو تیرا نبی۔ کیوں؟ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ انبیاء
بھی آقا علیہ السلام کی امت میں آنے کی دعا کرتے تھے. یہ ہمیں کوئی سونے کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا گیا بغیر کسی محنت کے. ہم تو بے قدر ہیں نا, بھول بیٹھے ہیں, لیکن یہ یقیناً محض کرم ہے اللہ رب العزت کا. اتنی بڑی دنیا, اتنے زیادہ مذاہب, اتنے زیادہ مسالک, مذہبوں میں مذہب چنا ہوا, مسلکوں میں مسلک چنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے نا, جو نعمت کے قدر کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کا اور اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی علیہ السلام کی شان کل بروز قیامت پتہ چل جائے گی کہ آقا نے کیوں فرمایا کہ میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ویسے بھی آقا علیہ السلام کی جو زبان اقدس ہے, آپ کا جو کلام مبارک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ عرب و عجم میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہیں. فصیح اللسان کسے کہتے ہیں؟ لسان کہتے ہیں زبان کو, یعنی کہ زبان کی فصاحت کو فصیح اللسان کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ فصیح کسے کہتے ہیں؟ فصیح اسے کہتے ہیں کہ جو بولے تو اس کے بولنے میں الفاظ کم ہو, لیکن ان الفاظ کے اندر معانی کا ذخیرہ پوشیدہ ہو. ایک لفظ سے کئی معنی نکلے, اس شخص کو فصیح کہا جاتا ہے. اور ہم نے بڑے بڑے تاریخ دان دیکھے, بڑے بڑے قلم دان دیکھے, بڑے بڑے ہم نے مصنفین بھی دیکھے, مقررین بھی دیکھے, واعظین بھی دیکھے, خطیب بھی دیکھے, لیکن سب کو دیکھ کے ہماری جس پہ نظر ٹھہری ہے وہ آقا علیہ السلام کا در مبارک. سبحان اللہ. جب وہ بولتے ہیں تو رحمت کے پھول جھڑتے ہیں, ایک ایک لفظ سے ہزار معنی نکلتے ہیں, اور ہزار معنی میں کئی ہزار معنی ہوتے ہیں, جس کو سمیٹنا انسانی وسعت سے باہر ہے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. حافظ صاحب آپ کے مزاج سے واقف ہیں, اس لیے آپ کو لنگر کے اشعار سنا کے آدھے سبحان اللہ بلواتے ہیں. لیکن میں ایسا تو کر نہیں سکتا. سبحان اللہ میں کہہ رہے ہیں, ان کو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ آپ بھی کہیں, کیونکہ یہ جشن کا سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. ساتھ ہی عادت نا کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. وہ دور تھا, یہ اس دور کی نقاسی اور اس دور کی عکاسی کر رہے ہیں میرے امام احمد رضا, جس دور میں شعراء کا دور دورہ تھا, بڑے بڑے شاعر. اس وقت شاعری کا اتنا زیادہ رواج تھا کہ یہ شاعر حضرات جسے چاہیں اپنی شاعری سے چھوٹے سے بڑا کر دیں, بڑے سے چھوٹا کر دیں, بے وقوف کو عقل مند ثابت کر دیں, عقل مند کو بے وقوف ثابت کر دیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے جس کو چاہے آسمان تک پہنچا دیں, جس کو چاہے زمین کی پستیوں تک پہنچا دیں. یہ عالم تھا اس وقت شاعری کا. اور بڑے بڑے شاعر, جب اس وقت دور ہوتا تھا کہ لوگ آ کے ایک قصیدہ لکھا جاتا, اس کے جواب میں اور قصائد لکھے جاتے. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کے لب کھلے نا, آقا علیہ السلام کی زبان اقدس کھلی اور فصاحت و بلاغت کے جب پھول جڑے, اس وقت آپ کے سامنے ان بڑے بڑے شعراء, یہ بڑے بڑے جو شاعر تھے, یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, بلکہ نا زبان تو بہت دور کی بات ہے, ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں جان ہی ان کا چرچا رہے گا, چرچا رہے گا, چرچا رہے گا, ہو جائے جل جانے والے. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اچھا, یہ اعلیٰ حضرت نے عرب کے شعراء کے متعلق آقا کی فصاحت کے متعلق بات کی. آقا کی فصاحت کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اگلی بات مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا.
زیادہ انتظار انشاءاللہ نہیں ہوگا، زیادہ بات کو طویل بھی نہیں ہوگا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بادشاہ ہیں، عادل بادشاہ تھے، بڑے عظیم اپنے وقت کے دور کے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو تھے ان کو دل میں نا 3 قسم کے شک رہتے تھے۔ پہلا شک یہ تھا کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ کا بیٹا بھی ہوں کہ نہیں۔ ان کے باپ کا نام تھا سبکتگین۔ کہتے کہ میں سوچتا رہتا تھا کہ یار میں ان کا بیٹا بھی ہوں کہ نہیں۔ دوسرا شک یہ تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث پہ ان کو کچھ تحفظات تھے کہ یار یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، یہ پست حال لوگ، یہ انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہر دور میں جو ارباب اقتدار ہیں ان کو یہی دھوکہ لگتا ہے، وہ یہی اسی میں کہتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، مولوی کیا چیزیں ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جس کی مسند انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے وہ تمام کائنات کا سردار ہوتا ہے۔ اب اس کو بھی شک تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں، اور تیسرا شک اس کو یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ شک سمجھ آگئے؟ پہلا شک کیا تھا؟ اپنی بلدیت پہ شک۔ دوسرا شک کیا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ تیسرا شک کیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آقا کا جواب جب آئے گا نا تو آپ کو لطف بڑا آئے گا اگر اعتراض آپ کو یہ سوال یاد ہو گیا۔ پہلا ان کے ذہن میں یہ خدشہ، دوسرا خدشہ یہ تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، تیسرا تھا قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں ان کے لیل و نہار بیت رہے تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی علاقے کی جو خبر لے کر اس علاقے کی گرد وہاں پہ گشت کر کے اب واپس اپنے محل کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ راستے میں ایک مدرسہ تھا، مدرسے کی 4 دیواری تھی۔ اس 4 دیواری کے اندر ایک طالب علم تھا، ننھا طالب علم، جو مدرسے کے صحن پہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مدرسے کے اندر تیل ختم ہو چکا تھا، چراغ سے روشنی نہیں تھی۔ اب وہ ننھا طالب علم کے شوق میں کیا کر رہا تھا، اپنی کتاب کو کھولتا، بھاگا ہوا آتا، وہاں ساتھ ہی ایک یہودی کی دکان تھی، اس یہودی کی دکان کے چراغ کے نیچے جا کے اپنی کتاب کو کھول کے اس کو پڑھتا پھر مدرسے جاتا، اگر پھر بھول جاتا دوبارہ بھاگ کے آتا، اسی روشنی میں دیکھ کے پھر جاتا۔ مطلب وہ اس مشقت کے اندر رہ کے وہ کیا کر رہا تھا، اپنا سبق یاد کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا۔ اب جو یہ بادشاہ تھے ان کو اس پہ بہت پیار آیا کہ یار کتنی محنت کر رہا ہے، سخی دل تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا جو شاہی چراغ تھا نا وہ اٹھایا اور اس طالب علم کو بطور تحفہ دے دیا۔ اب بھوکے کو کیا چاہیے، 2 روٹیاں۔ کسی نے کسی بھوکے سے سوال کیا 1 اور 1 کتنا ہوتا ہے، اس نے جواب دیا 2 روٹیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب حل ہو گیا، وہ گھر لے گیا، اپنا مدرسے میں لے گیا جگہ پر۔ لیکن محمود غزنوی رحمۃ ان کا جو تھا، ان کا جو یہ عمل تھا، یہ عمل مالکوں کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوا ابھی تک ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اب گھر جاتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ گھر جاتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، ادھر سوئے ادھر قسمت انگڑائے لے کے جاگے۔ آقا علیہ السلام آپ کے خواب میں آ گئے۔ اب آقا علیہ السلام کی فصاحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کے 3 خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو سنیں۔ پہلا خدشہ کیا تھا کہ اپنی بلدیت کا شک تھا۔ دوسرا علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ تیسرا قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام خواب میں آئے، آپ نے ان کو خوشخبری بھی دی اور تینوں شک بھی دور کر دی۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ بولا، وہ جملہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، کہا اے سبک الدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، کل بروز قیامت میں تیری شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔
जिंदाबाद। ये है आका अलैहिस्सलाम की फसाहत। एक जुमला बोला, खुशखबरी भी दे दी और तीनों शक भी दूर कर दी। आका की जुबान से निकल गया ना कि मैं बेटा किसका हूँ, दीन का हूँ। अंबिया वारिस हैं कि नहीं है, आका ने बयान कर दिया। और क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, ये भी आका ने बयान कर दिया। क़यामत होगी तो आका शफाअत करेंगे ना। सारे शक दूर हो गए। उसके बाद फिर इनका दिल इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। ये आका अलैहिस्सलाम की फसाहत है। तो इस फसाहत वाली जुबान ने इरशाद फरमाया कि अना सय्यिदु वुल्दी आदम, कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ। कब? क़यामत में। अब सरदार कौन होता है? दुनिया की मिसाल बिला तशबीह तमसील लेते हैं। सरदार वो होता है जो अपनी अवाम और अपने कौम के मसाइल को दूर करता है। अच्छा, मैं इसको ज़रा एक मसल की रंग दे के बात करूँ। सरदार अपनी कौम का मुश्किल कुशा होता है। सुभान अल्लाह। अपनी कौम का हाजत रवा होता है। अब मेरे आका दुनिया में भी हाजत रवा है, क़यामत में भी हाजत रवा है। अच्छा, जो नहीं मानते ना, जो नहीं मानते, जिनको तकलीफ होती है, जिनको इतराज़ होता है, जो नहीं मानते, उनको तो क़यामत में पता चल जाएगा कि आज काम किसने आना है। रह गए आप और मैं। हमें तो दुनिया में भी उस आका के गीत गाने की आदत है, क़यामत में भी हम गीत गाएंगे इंशाअल्लाह, में हाजिर होंगे और यही गीत गाते रहेंगे। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर आलना, या हबीब अल्लाह इस्मा आलना, इन्ननी फी बहरी हमनी मुग़रक़ुन खुज़यती साहिल लना अश्कार। तो ये जो आप और मैं यहाँ बैठकर आका का जिक्र करते हैं, आका की मोहब्बत को बयान करते हैं, दरअसल असल में हकीकत में हम अपनी ट्यूनिंग करते हैं। हम अपनी ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमारे दिलों में मोहब्बत और उजागर हो। और आपको पता है, एक और बात करने लगा, ये शायद आपकी तबीयतों पे नागवार तो नहीं गुजरेगी, लेकिन मुश्किल ज़रूर लगेगी कि मोहब्बत की असल रूह क्या है। उस मोहब्बत की हकीकत है इताअत और फर्माबरदारी। जो इंसान मोहब्बत में नारा लगाए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा नारा है। लेकिन अगर मौत कबूल कर सकते हैं तो 5 वक्त की नमाज भी तो कबूल कर सकते हैं। मोहब्बत रसूल में कबूल कर सकते हैं ना। अच्छा, वहाँ जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। सुभान अल्लाह, वाकई बिल्कुल सही बात है। इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, जिंदगी फजूल नहीं है। लेकिन अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो इश्क मुस्तफ़ा ही नहीं है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में है। ये आखिरी पैगाम है मेरा। अब आप याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका का शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा, कि अल्लाह ने अपने हबीब को गवाह बना के भेजा है। आका की बारगाह में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। अब आपकी और मेरी अपनी मर्जी है, हम चाहे अपने आका की आंखों की ठंडक का सामान करें या ना करें, आका खुद ही पूछ लेंगे। अल्लाह ताला हमें आका की मोहब्बतों में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।